آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ تو کراچی میں گرمی نے قہر ڈھا دیا ہے، دن بھر سورج آگ برساتا رہا، شام میں بھی سکون نہ ملا، حبس کے باعث شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، شدت 50 ڈگری محسوس کی گئی، جبکہ محکمہ موسمیات نے کل بھی گرمی کی شدت برقرار رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ کراچی میں گرمی کے وار، شہریوں کا چھن گیا چین اور قرار، دن بھر سورج نے جھلسایا، شام میں بھی چین نہ آیا، جس کے باعث شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ، شدت 50 ڈگری محسوس کی گئی۔ چند مقامات پر بوندا باندی نے جلتی پر تیل کا کام کیا، بارش نہ ہونے پر لوگوں کے ارمان بجھ گئے۔ محکمہ موسمیات نے کل بھی گرمی کی شدت برقرار رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق کل سے شہر میں مونسون ہواؤں کا ایک اور اسپیل داخل ہوگا۔ 20 جولائی سے تیز بارش متوقع ہے۔ شہر میں 1 جولائی کے بعد گزشتہ رات رواں سال کی دوسری گرم ترین رات ریکارڈ کی گئی۔ اور اب یہ جانیے، ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں لکھا گیا کہ پاکستانی معیشت میں قرضوں کا حجم 7% کم ہو سکتا ہے۔ رواں مالی سال پاکستان کے 62% محصولات قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں، عمر حیات خان سے جانتے ہیں۔ عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان میں رواں مالی سال جو قرضوں کا حجم ہے وہ کم ہو سکتا ہے، اور پاکستانی معیشت میں قرضوں کا جو حجم ہے وہ 7% کم ہو کر 70% تک ہو سکتا ہے۔ اور رواں مالی سال پاکستان کے 62% جو محصولات ہیں وہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ رہے گی، اور جو ہے وہ 2.4% رہی ہے، اور گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح میں زراعت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 38% سے کم ہو کر 11.8% تک آ گئی ہے، اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونے سے جو ہے وہ پالیسی ریٹ میں بھی کمی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ADB کے تخمینے کے برعکس پاکستان میں مہنگائی کم اور معاشی شرح نمو جو ہے وہ زیادہ رہی ہے، اور گزشتہ مالی سال پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تخمینے سے کم رہی ہے۔ گزشتہ مالی سال پاکستان میں معاشی شرح نمو ایشیائی ترقیاتی بینک کے تخمینے سے زیادہ رہی ہے۔ مالی سال 2023-24 میں پاکستان میں اوسط جو مہنگائی ہے وہ 23.41% رہی ہے، اور ADB نے گزشتہ مالی سال کے لیے پاکستان کی جو اوسط مہنگائی کا لگایا مالی سال 2023-24 میں پاکستان کی پالیسی ریٹ میں واضح کمی ہوئی ہے۔ عمر حیات خان، بہت شکریہ۔ IMF نے عالمی معیشتوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے، کہا عالمی پیداوار محدود ہو رہی ہے، مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ رواں برس پاکستان میں بھی ترقی کی شرح 3.5% تک محدود رہ سکتی ہے، مہنگائی کی شرح بھی 12% ہو گئی ہے۔ عالمی معیشت سکڑنے لگی۔ IMF نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مہنگائی بڑھنے اور شرح سود میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ IMF کے مطابق اسٹاف لیول معاہدے پر دستخط کے بعد اب پاکستان کا حقیقی GDP کا تخمینہ 3.5% لگایا گیا ہے۔ حکومت نے رواں برس کے لیے یہ تخمینہ 3.6% لگایا تھا، جبکہ گزشتہ سال مجموعی قومی پیداوار 2.38% رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق رواں برس پاکستان میں مہنگائی کی شرح بھی 12% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کب لگے گی، کیسے لگے گی؟ نون لیگی رہنماؤں نے اپنی رائے دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سلسلے میں اعلیٰ سطح پر مشاورت کا عندیہ دے دیا۔ خرم دستگیر نے کہا کہ کسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ ہمارے ارکان کو ان کے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ کل رات جمشید دستی کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا۔ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ اسد قیصر نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمارے ارکان کے خلاف کوئی کیس ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مقابلہ کریں گے۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہے۔ سیاسی جماعت اور بانی کو کچھ اقدامات کرنا ہوں گے جو وہ نہیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر جاری ہے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں، جلوسوں کے اختتام سے سیکیورٹی کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ جماعت پہ پابندی کے ہم کبھی بھی حق میں نہیں رہے نہ رہیں گے، لیکن اس سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کہلانے کے لیے وہ سٹیپس کرنے ہوں گے
جو وہ انفارچونیٹلی نہیں کر سکے. میں اس سے زیادہ آج عاشورے کے دن نہیں کہنا چاہوں گا. اس جلوس کے اختتام تک اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ملک میں سیکیورٹی کے حالات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے جائیں. ویسے بھی ہمارے ملک میں جو ایک دہشت گردی کی لہر نہیں دوڑی ہے, آپ کو دیکھو گا پرسوں اور کل بھی واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں, ان سے نجات دلائے اور اس سارے کام میں حکومت اور سب ادارے مل کے ان دہشت گردوں کو ختم کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.